السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ 24ویں پارے کی ہم کچھ ترجمے کی تصحیح آیات دیکھتے ہیں۔ اس میں اس بارے میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ زمر ہے، مومن ہے اور سجدہ ہے۔ یہ سورۃ زمر چل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے ایک سوال پوچھتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ جو یہ اور دروں پہ جاتا ہے اور کسی کی سے مدد مانگتا ہے، کہ اللہ اس کو کافی نہیں ہے؟ اللہ سے وہ اتنا ناامید ہو چکا ہے کہ اللہ پر اس کا اعتقاد ہی نہیں رہا، اللہ اس کو کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور تجھے ان سے ڈرانے والے بھی بھیجے گئے ہیں جو ان کے سوا ہیں۔ اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے پھر اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ جب تم گمراہ ہو چکے ہو، راہ پہ آنا نہیں چاہتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں پھر واپس سیدھے راستے پر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، پھر وہ بیٹھے لگے رہو گے اپنے اس کام کو۔ تو کیا ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے مانگتے؟ جو ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو، ساری جتنی کائنات میں چیزیں ہیں سب کی وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی خوراک پوری کرتا ہے، سب کا ملک کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے، تو ہمیں پھر کسی اور جگہ جا کے یہ چیزیں مانگنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ دوسرا سوال اللہ فرما رہے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ مانتے بھی ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اگر ان سے یہ کہہ دو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، وہ ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی کسی حرکت میں سزا کے طور پر اس کو کوئی نقصان دیا جا رہا ہے، یا اس کی آزمائش کی وجہ سے کوئی نقصان دیا جا رہا ہے، تو کوئی ہے جو یہ ہٹا سکے اس سے؟ اللہ۔ اور یا پھر اگر وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، اور ارادنی برحمت، مجھ پر کوئی پیار محبت سے اللہ تعالیٰ میرے پر کوئی کرم کرنا چاہے، کوئی رحمت کرنا چاہے مجھ پر، هل هن ممسکات رحمت، تو پھر کوئی ہے جو اس کی اس رحمت کو روک کے دکھائے۔ اسی لیے ہم نماز کے اختتام پر، فرض کے نماز کے اختتام پر ایک دعا پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا کرو جب بھی نام لیا جائے، تو وہ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کے معنی یاد کریں، مطلب کیا ہے۔ ہم روٹین میں تو شاید کہیں پڑھ جاتے ہوں گے لیکن ہمیں اس کا مطلب آتا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ہم ہر فرض کی نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنی چاہیے۔ معنی کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو جو تو عطا کرنا چاہے، جو تو دینا چاہے مجھے، جو کچھ تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
ولا معطی لما منعت، اور وہ کوئی دے نہیں سکتا جو تو نہ دینا چاہے، جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب ہم یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اگر ہم لوگ جو پڑھتے بھی ہیں یہ دعا تو پھر اس کے مطالب نہیں سمجھتے، پھر ہم اور طرح پر دور جاتے ہیں کہ کیوں پھر جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سے بات کوئی کرنے والا نہیں، ہاں یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی نفی بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس دعا کو نماز کی فرض نماز کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین جو ہے ان کو توحید سے بڑی چیز ہے، اور کوئی بات ہو نہ ہو توحید سے چیز ہے بہت زیادہ۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ جب اس اکیلے اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، تنگ آ جاتا ہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے سوا اور لوگ ہیں ان کے بارے میں واجب افنان پیر صاحب سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانا جس قسم کے بھی وہ لوگوں نے نعرے بنا رکھے ہیں، جب ان کے بارے میں کوئی جھوٹ جھوٹ کر خوش ہو، ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو انہیں مخاطب فرمائے گا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ یہاں اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ تم چلو تم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، توبہ بھی تو ساتھ ساتھ کیے جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں، میری طرف آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح۔ انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب اللہ تجھے معاف نہیں کر سکتا، تم نے بہت بڑا کام کر دیا، اب تیری معافی نہیں ہے۔ وہ اس کو مایوس کیے رکھتا ہے اور اسے توبہ کرنے سے دور رکھتا ہے کہ یہ توبہ نہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، تمہاری گناہوں کو غلطیوں کو معاف کرتا ہوں سوائے شرک کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر دم اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے تو دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بعد توبہ نہ ہو، اور توبہ توڑ دینے کے بعد پھر وہ توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے توبہ کی ہے، پھر وہ توڑ دی ہے، پھر کی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرماتا ہے۔ وہ معافی کا اپنا رحمت کا کام اپنا نہیں چھوڑتا، وہ رحم کیے رکھتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، اب یہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بہترین رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ، اس کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، لہو من اسلموا لہو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ پھر جب عذاب اللہ بھیج دیتا ہے اس سے پہلے تو وہ موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بلاتا رہتا ہے، جب توبہ کر لیتے ہو قبول بھی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کرتے ہو تو پھر وہ بلاتا ہے۔ لیکن جب تم توبہ ہی نہیں کرو گے تو پھر وہ جب عذاب بھیجے گا پھر اس وقت توبہ نہیں ہوگی، پھر وہ توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور سب سے اچھی بات یہ پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو یہ اللہ نے تم پر یہ بھیجی ہے بات، جو جو احکامات اللہ بھیج رہا ہے، جو باتیں اللہ تم سے کر رہا ہے، تم اس کی جانب اس کی باتوں کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہ لگے، تمہیں پتہ ہی نہ لگ سکے عذاب آیا کیسے، ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ان تقول نفس ما یا حسرۃ علی ما
للہ وإن كنت لمن الصاغرین. پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق میں یہ باتیں کر رہا تھا. اس کو تم یہ مذاق کر رہے تھے اللہ کی خلاف، اللہ کو اکسانے کے لیے، اللہ کا غضب اٹھانے کے لیے، اور تو اب تم کہتے ہو مذاق کر رہا. تو شرک کرنے سے بچنا چاہیے، شرک سے باقی اعمال میں رہنا. شرک بعض اوقات ہم اس انداز سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اس انداز سے شرک چل رہا ہوتا ہے. ایک ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا. اب وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، یہ اس کی ذات ہے. اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اس کی ذات سے شرک کرنا ہے. اس سے تو موسٹلی لوگ بچتے ہیں. لیکن پھر صفات ہم اسی مشرک جو کرتے ہیں یہاں مارنا کہ وہ اللہ جو کرتا ہے وہ فلاں بھی کرتا ہے، وہ بھی بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ شرک. اللہ کی صفات میں جو اس کی صفتیں ہیں جو ان میں بھی اس کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک کی صفات ہو جاتا ہے. اس میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اس چیز سے. اللہ قیامت کا منظر بھی اللہ تعالیٰ پھر پیش کرتا ہے، بہت دفعہ پیش کیا ہے. پتہ نہیں ہم کب سمجھ پائیں گے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے. اب جب جہنمیوں کو ایک یہاں پر بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا اس آیت میں جب کفار ہٹ ترنگی کر کے ترنگی اختیار کرنے کے بعد جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا اور اس کے وجہ سے انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جا رہا ہوگا تو جہنم کے دربان جو دروازے پر اس کا نگران دربان کھڑا ہوگا وہ کہے گا، ان سے سوال کرے گا. وہ سوال یہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے زبان میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب جنہوں نے کفر کیا ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف دھکیل کر لیا جا رہا ہوگا، ہانکا جا رہا ہوگا. اور جب وہ جہنم کے دروازے کے پاس آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کا نگران کہے گا ان سے، وہ نگران سوال پوچھ رہا ہے تم سے، تو نگران کی عقل زیادہ ہے جو تم نے اللہ کے عقل سے کام نہ لیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا رسول؟ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم، جو تمہیں اللہ کی احکامات پڑھ پڑھ کے سناتا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تمہاری اس وجہ سے جہنم میں ڈالے جا رہے ہو. وَيُنذِرُونَكُمْ، کیا اس رسول نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا تمہیں؟ لقاء یومکم ھذا، کہ آج اس دن اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے. اس بات کا تمہیں اس نے کوئی تمہیں تربیت نہیں کی تھی، کچھ نہیں پڑھ کے سنایا تھا. قالوا بلی، اب یہاں میں آیا تو تھا. لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات جو ہے وہ کافروں پر کی ثابت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ جب عذاب دے دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد نہ توبہ کام آتی ہے نہ کوئی اور اس کا کوئی سفارش کام ہوتا ہے. جنتیوں کا بھی اسی طرح استقبال ہوگا. یہ جہنمیوں کا استقبال، اب جنتیوں کا استقبال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جہنمیوں کو فرشتے ڈانٹ رہے ہوں گے، دوسری طرف اب جنتی جب دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اللہ اکبر. کیا فرق ہے جب جنتیوں کو، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام، سلام ہو تم پر، تم سلام کے قابل ہو، سلام ہو تم پر. تم ساری زندگی تم نے بڑی پاک گزاری ہے، پاکیزہ زندگی گزاری ہے. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں، تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھکانا ہے. تم یہی جنتیوں سے کیا سوال، جنتی سے کیا یہ درمیان ہمیں بتا رہے. اللہ. ایک حدیث یہاں پر بخاری کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے.
اور وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ وہاں اپنی ناک کی گندگی پھینکیں گے، نہ وہاں پر پیشاب پخانہ کریں گے۔ جنت میں جنتیوں کے برتن سونے کے، کڑھیاں سونے کی، انگور چاندی کی، انگیٹھیاں جس میں خوشبو دینے والی لکڑی چل رہی ہوگی جس کو وہ تاپتے رہیں گے۔ ان کا پسینہ جو ہے وہ کستوری ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں وہ ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا، اتنا ان کا حسن ہوگا۔ اور نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، وہ آپس میں کسی بات پر اختلاف نہیں کریں گے، نہ وہاں کوئی جھگڑا ہوگا کسی بات پر وہ جھگڑیں گے، وہ سب اللہ سے خوش ہوں گے اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جناب سورۃ مومن ہے، اس مومن میں اللہ کی عظیم صفات ہیں۔ کافروں کے کاروبار اور مال و دولت سے متاثر نہ ہو، ہمیں یہ بھی اللہ نے نکال دیا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جن نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا یعنی ان کی تجارت، ان کا مال و دولت مجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں، ان کی دولت سے دھوکے میں نہ ہونا۔ پھر اللہ یہاں پر مثالیں دے رہا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح والعذاب، اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، اور اس کے بعد کئی جماعتوں نے اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی۔ اس طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہی جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، کیا دیکھا نہیں انہوں نے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگوں تھے ان کے کیا انجام ہوئے تھے۔ وہم اشد منہم قوۃ وآثارا، وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے۔ یہ قوم عاد اور ثمود کی بات ہے، وہ قوم عاد جو ہے بڑے بڑے لمبے قد ہوتے تھے اور بڑے مضبوط اور طاقتور جڑی ہوتے تھے، اور ان کو اسی بات کا دم تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمیں کون کوئی پچھاڑ سکے گا، ہمیں کون جنم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں تم نے ان کو، وہ تو اپنے آپ کو بہت طاقتور تھے، بہت بہادر سمجھتے تھے، اور وہ جب چلتے پھرتے تھے تو کفر اور تکبر کے ساتھ چلتے تھے۔ اس طرح پھر اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ۔ اب وہاں فرشتے مومنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یہاں یہ بھی ایک آیت میں بتایا گیا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو بھی ان کا نظام ہے سارا اس کی رکھوالی کر رہے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ جو ایمان والے ہیں، جو تیرا حکم ماننے والے ہیں، ان کی بخشش ہو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ کا نافرمانوں سے بھی یہاں مکالمہ ہوتا ہے، بات ہوتا ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا، تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے، تم جو اپنے آپ پر جتنا ناراض ہو اللہ تم سے زیادہ اس سے ناراض ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے تو ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے 2 دفعہ زندہ کیا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو حل الی خروج من سبیل، کہ اب کوئی راستہ ہے ہماری معافی کا، کوئی راستہ نکلتا ہے، یہاں سے نکلیں، اب اس جہنم سے ہم باہر نکلیں، کوئی راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کہتا ہے کہ تم نے اس وقت میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، تم مان لیتے، اور تو میں بہت بلند ہوں، بہت بڑا ہوں، تمہیں اپنی نشانیاں بھی دکھاتا ہوں، تمہارے لیے رزق بھی آسمان سے اتارا، اور اس کے سوا تم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ایک یہاں پر اور آیت ہے، ایک فرعون کی قوم میں ایک معزز دربار کا ایک معزز حکم تھا، وہ فرعون کا درباری تھا، اس کا باپ بہت اچھے عہدے پر تھا، کوئی وزیر مشیر کو جو بھی تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، وہ آپ کا وہ بیان سن کر، آپ کی دعوت سن کر وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، لیکن حالات کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا کہ بادشاہ مجھے اگر فرعون کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے مروا ڈالے گا، تو اس نے بتایا کہاں،
لیکن در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں لگا رہتا تھا، اور جس قدر ہو سکا اس نے اپنے آپ کو خفیہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ لیکن ایک دن جب فرعون کے درباری موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے، اب دربار میں فیصلہ ہو رہا تھا کہ جی موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید کی اور ایک زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر اتنی شاندار اور اتنی جاندار ہے، قرآن مجید نے اسے منوہن پوری کی پوری قرآن میں اتار دی، شامل کر دی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور وہ ایک مومن جو فرعون کی قوم سے تھا، مومن ہو گیا تھا اور وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، تو اس نے تقریر میں کیا کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں کہ رب اللہ میرا رب ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے؟ وہ فرعون کو اپنا پالن ہار نہیں مان رہا اور رب کو پالن ہار، بس اس وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہو۔ وقت جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ تمہارے پاس رب کی کتنی نشانیاں آ چکی ہیں، کتنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام دکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کی دلیلیں جھوٹی ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا معاملہ ہے، آپ بھی اگر یہ جھوٹ بول رہے تھے خود اس کا انجام کو پہنچیں گے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں بھی اس کی شاید کچھ حصہ تمہیں بھی اس کی نیکی کا مل جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہے اور سخت جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس نے قوم سے یہ بھی کہا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا، اے میری قوم آج تمہیں کو بادشاہی حاصل ہے، اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کا عذاب اگر ہم پر آ پڑا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فمن ینصرنا، قوم ہماری مدد کرے گا، اللہ کا عذاب آ گیا تو فرعون ہماری مدد کر پائے گا؟ یہ وہ تقریر ہے جو وہ قوم کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہو کے کر رہا ہے۔ یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، اس نے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میرے ساتھ آؤ، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے چلتا ہوں۔ قوم اتنی سوچی ماننے والی تھی تو نہیں، اگر وہ سوچی مان جاتی تو پھر برباد تو نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ تو کچھ ہم لوگ چاہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی کچھ احساس کرم نوازی ہے ہم پر، ہم آج کی دور کے مسلمانوں پر، کہ نہ ہم نے خود اللہ کو دیکھا نہ نبی کو دیکھا، ہم ایمان بالغیب پہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم پر کچھ خاص کرم اور شفقت کی ہوئی ہے کہ ہم نے کتابوں سے، قرآن سے، احادیث سے، علماء سے سنتے ہیں اور پھر اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ لا محالہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہوگا، کوئی شکی اور قلب شخص بھی ایک دفعہ ضرور ڈرتا ہے، ایک دفعہ ضرور جھٹکا کھاتا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، کروں کہ نہ کروں، کیا کوئی ہو جائے گا؟ شکی اور قلب بندہ بھی جھٹکا کھاتا ہے، لیکن پھر شیطان کو ہاتھ تھکی دیتا، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا آدمی دشمن ہے، وہ تو ہمارے ساتھ پھر رہا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ ہم جنت میں جائیں؟ اللہ اکبر۔ پھر جناب یہاں پر عذاب قبر کی دلیل اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے یہ بھی آنے والا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ وہ آگ ہے، اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا، اور جب سردار اور اس کے ماننے والے سارے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے تو پھر اپنے سرداروں سے جھگڑا کریں گے، تمہیں آج ان سرداروں سے آزاد ہو کر حق کا ساتھ دینا چاہیے، کل کو لڑنے اور پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، آج سوچ لو جو کرنا ہے، آپ جو تمہیں غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں آج ہی تم ان سے جھگڑا کرو۔ ایک چیز آپ اور بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہم کیوں آر محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے، تو ہم کیوں تکبر کی، ہم کیوں نہیں اس سے مانگتے؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم ایک تسمے کا، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو، وہ مہیا کرنے والا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ایک اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب دعا هو العبادۃ، اصل عبادت ہی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ کو مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو ہر مدد کے لیے اس کے آگے جھکنا۔
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کیا کہتا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں تمہاری بات کا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب یہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں کہ مانگنے کو، کہ جو مجھے پکارو، اور جو لوگ مجھے پکارنے سے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں انہیں پھر جہنم میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ عبادت سے یہ تکبر ہے، عبادت سے یہ عبادت، اللہ نے مانگنے کو عبادت کہا ہے، تو ہم جب اس سے مانگتے نہیں ہیں تو ہم تکبر میں پڑے۔ آمین سجدہ سورت آگے نہیں، مکی سورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پچھلی باتیں پھر یہاں دہرائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم سے، امتوں سے سب بار بار کہ تم نے نبیوں کو نہیں جھٹلایا ہے، نہیں دیکھا تم نے نبیوں کو، نہیں سنی ان کی بات، اتنی عظیم نشانیاں بھی رکھی تمہارے آگے، پھر تم نے پچھلی قومیں جو ختم ہو گئی ہیں، تم نے عاد و ثمود کے انجام کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا گیا، تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ قیامت کے دن جسمانی عذاب اب یہاں پر انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ کل کو سب ایک آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج یہاں بھی ایک آیت ہے، وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، کہ وہ اپنے چمڑوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے کہیں گے کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم تو میرے ہو، میرے ہاتھ تھے، میرے پاؤں تھے، میرے جسم کے ٹکڑے تھے، تو تم آج میرے ہی خلاف بول رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ کل تک ہم تیرے تابع تھے، اللہ نے ہمیں تیرے تابع کیا ہوا تھا، اور ہمیں حکم دیا تھا کہ جو کرتا ہے اس کے تم نے حکم عدولی نہیں کرنی، آج ہم تیرے تابع نہیں ہیں، آج ہم اللہ کے تابع ہو گئے ہیں، آج ہمیں اللہ بلوا رہا ہے، یہ جسم اعضاء جو بول رہے ہیں یہ اللہ بلوا رہا ہے، اس نے بلوایا ہے، اور اس نے تمہیں بھی پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم نے اسی کی طرف واپس لائے بھی جا رہے ہو، لیکن پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ وہی بات جو پہلے بھی ہم پڑھے ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ جن لوگوں نے کفر کیا، کافر لوگ جب وہ کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھ کر یہ آیتیں وہی سنایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مت سنو، شور مچاؤ، شور مچاؤ، گلگلا کرو زور زور سے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب نظر آؤ، تم اس پر غالب ہو جاؤ۔ تو یہ ان کا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں بات سننے کو گوارا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دین پر استقامت کی ایک بڑی آیت آئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر ایک استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان پر فرشتے اتار دیتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا، اور آگے وہ تھپکیاں دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ڈرو نہیں کسی سے، اللہ سے ڈرو، ولا تحزنوا، اور کسی قسم کا کوئی غم نہ کرو، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بالجنت، اس جنت کے لیے خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ جنت تمہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیا، اسی پر توکل کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہاری دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور اس میں جو کچھ تمہارا دل چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو تو وہ تم مانگ سکتے ہو، لے سکتے ہو، تمہارے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ بے بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے، اور وہ کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو نیکیوں کے ذریعے ختم کرو، اپنی نیکیاں اتنی کرو کہ وہ برائی پر غالب آ جائیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس طرح اس نیکی کا اپنا کردار دکھاؤ کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے، وہ ایسے دوست بن جائے کہ تمہارا آج نہیں بنا، ہمیشہ سے تمہارا دوست رہا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے زمانے میں، پہلی امتوں میں کسی کو عزت دینے کا یہ طریقہ ہوتا تھا
کہ اس کے آگے تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، جو کہ بعد میں منع کر دیا گیا۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان سورج چاند کو بھی پیدا کیا۔ ان کے آگے سجدہ نہیں کرنا، تم نے اس اللہ کو کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی اتنی بے شمار نشانیاں بتا رہا ہے کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے دماغ میں شیطان اتنا رفت ہو چکا ہے کہ ہم اس کے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔